السلام علیکم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کچھ راتیں عام نہیں ہوتی، وہ ہماری یادوں میں خوف کے کچھ ایسے سائے چھوڑ جاتی ہیں جو زندگی بھر ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ آج کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے، لیکن میری کہانی سننے سے پہلے ایک بار آیت الکرسی ضرور پڑھ لے، کیونکہ سنا ہے کچھ مخلوقات ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ہمارے قریب آ جاتی ہیں۔ تو کمزور دل حضرات میری کہانی سے تھوڑا پرہیز کریں۔ اگر پھر بھی وہ سننا چاہتے ہیں تو اپنی فیملی یا فرینڈز کے ساتھ بیٹھ کر سنیں۔ میرا نام محمود ہے اور یہ واقعہ آج سے تقریباً 15 سال پرانا ہے، لیکن آج بھی جب میں یاد کرتا ہوں تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ گرمیوں کے دن تھے، میری بڑی سالی کی بیٹی کی شادی تھی۔ گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا، ہنسی مذاق، مہمانوں کا شور و غل۔ شادی خیر خیریت سے گزر گئی۔ ولیمے کے بعد ہم چند قریبی لوگ ہی رہ گئے تھے۔ رات کو گرمی بہت تھی تو ہم سب چھت پر ہی سو گئے۔ کچھ دیر بعد میری بیوی اور بچے نیچے والے کمرے میں چلے گئے اور میں اکیلا ہی رہ گیا۔ چھت پر ہوا والا کولر لگا ہوا تھا جس کے اوپر چند برتن رکھے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ اچانک برتن ہلنے کی آواز آئی۔ میں نے سوچا شاید بلی ہوگی۔ دل میں ہلکا سا شک تھا، لیکن خود کو سمجھایا۔ جب میں کولر کے قریب پہنچا تو میرا خون جیسے جم گیا۔ وہاں صرف 2 ہاتھ تھے، صرف 2 ہاتھ۔ کوئی بازو نہیں، کوئی جسم نہیں، بس 2 ہاتھ جو برتنوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہے تھے۔ میری سانسیں رک گئیں، میرے دماغ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی لمحے میرے دل میں ایک خیال آیا، اگر یہ ہاتھ میری گردن پکڑ لیں تو؟ میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹا، پھر دوسرا بھی، اور بغیر پیچھے دیکھے میں نیچے آ گیا۔ میں نے سب کو بتایا، لیکن کسی نے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ کسی نے کہا آپ کا وہم ہوگا، کسی نے کہا باہر چھت کا معاملہ تھوڑا بھاری ہے۔ لیکن اس رات کے بعد میرا دل سنبھل نہیں سکا۔ اگلے دن میری طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ مجھے ہسپتال لے جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے کہا مائنر ہارٹ اٹیک ہے، صرف خوف کی وجہ سے۔ لیکن اصل ڈر تو اس کے بعد شروع ہوا۔ ایک دن میں ان کے گھر کے اندر والے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، سب لوگ باتوں میں مصروف تھے۔ تب میں نے دیکھا اوپر والی سیڑھیوں سے ایک عورت نیچے اتر رہی ہے۔ نیچے سے وہ عام انسان جیسی تھی، لیکن جب اس نے چہرہ اٹھایا تو وہ انسان نہیں تھی۔ اس کا چہرہ شیر کا تھا، آنکھیں سیدھی میری طرف۔ وہ دروازے پر آ کر رک گئی اور آہستہ آواز میں کہا باہر آؤ۔ میرے علاوہ وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اندر آئی، میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی، اپنا ہاتھ بڑھایا اور مجھے بولی ہاتھ میں لاؤ۔ میں جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ میں نے ہاتھ نہیں بڑھایا اور اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو گئی، جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ میں پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد میں نے ایک اور مخلوق دیکھی، کالے لباس میں، چہرہ ڈھانچے جیسا، لمبے نوکیلے ہاتھ۔ جب میں نے
ان کے گھر والوں سے ذکر کیا ان چیزوں کا کہ مجھے یہ چیزیں آپ کے گھر میں دکھائی دی ہیں، تو میری سالی کے بچے بولے کہ انکل ہمیں بھی یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور سیم جیسا حلیہ آپ نے بتایا ہے سیم اسی حلیے میں نظر آتی ہیں، کبھی وہ اوپر والے پورشن میں نظر آتی ہیں اور کبھی یہ نیچے والے پورشن میں۔ ہم لوگ خود حیران ہیں کہ یہ سب کیسے ہو گیا ہے۔ بعد میں ہمیں شک ہوا کہ شاید اس گھر پر کسی نے کالا جادو کیا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ گھر پر مصیبتیں آتی گئیں۔ میری سالی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر وہ بہت بیمار ہو گئی۔ بیماری نے جیسے ان کے گھر میں ڈیرا ہی ڈال لیا تھا۔ پہلے اس کے شوہر بہت ہوئے، اب میری سالی کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز بتا رہے تھے کہ ان کے پاؤں کا انگوٹھا کاٹنا پڑے گا، اور آخر کار ڈاکٹرز نے ان کے پاؤں کا انگوٹھا کاٹ ہی دیا۔ یہ صدمے سے میری سالی مزید اور بیمار ہو گئی، اور آخر کار وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ ان کی وفات کے اگلے دن میں نیچے والے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ آنکھ لگی ہی تھی کہ اچانک کسی نے میرا کاندھا ہلایا۔ میں چونک کر اٹھا اور دیکھا وہی دونوں مخلوق میرے سامنے کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، پھر انہوں نے ہاتھ ہلایا جیسے کہہ رہی ہوں ہم جا رہی ہیں، ہمارا مقصد پورا ہو گیا، اور پھر وہ سیڑھیوں کی طرف اڑتی ہوئی اوپر چلی گئی اور میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں نہیں جانتا وہ سب کیا تھا، لیکن ایک بات سچ ہے، میں نے جو دیکھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سچا واقعہ میں اپنے چینل پہ سناؤں تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن باکس میں جو نمبر ہے اس پر وائس نوٹ یا میسج کے تھرو مجھے سینڈ کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔